تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 1443 ہجری کا 7واں روزہ ہے رمضان المبارک کا. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پہلا عشرہ جو رحمت کا عشرہ ہے گزر رہا ہے. آج دنیا کا یہ دستور بلکہ آج سے نہیں پہلے سے چلا آ رہا ہے کہ جب کسی بندے کی عظمت دل میں ہوتی ہے تو اس کی بات معتبر سمجھی جاتی ہے. اگر دل میں کسی بندے کی عظمت نہ ہو، بڑائی نہ ہو، اس کی عزت نہ ہو، اس کا مقام مرتبہ نہ ہو، تو دنیا کا دستور یہ ہے کہ ایسے شخص کی بات ہلکی لی جاتی ہے، اس کو عزت نہیں دی جاتی، اس کو مقام نہیں دیا جاتا، اس پر عمل نہیں کیا جاتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو 40 سال کے بعد آپ کو نبوت ملی. کیوں؟ اس لیے کہ 40 سال تک آپ کے کردار، آپ کے افعال، آپ کی باتوں نے قوم کے دلوں میں آپ کی عظمت بٹھا دی اور ان کے دلوں میں آپ کے لیے احترام پیدا ہوا. تبھی جا کر جب آپ نے نبوت جیسے عظیم دعوے کو ان کے سامنے رکھا اور کہا میں پیغمبر ہوں، تو عرب جیسی آزاد منش قوم کو بھی آپ کے دعوے کو ماننا پڑا، کیونکہ ان کے دلوں میں آپ کی عظمت تھی کہ آپ سچے ہیں، امانت دار ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ آپ تو قیامت تک کے لیے نبی ہیں. اب جو لوگ آپ کے حلقے میں آتے گئے، آپ نے ان کو دین پہنچایا، انہیں صحابہ کرام کہا جاتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک جماعت بنی. تو جس طرح آپ کی عظمت لوگوں کے دلوں میں بیٹھ گئی تھی، جس کی وجہ سے لوگوں نے آپ کی بات کو عزت دی، اسے مقام دیا، اسے تسلیم کیا، اسی طرح بعد میں آنے والوں کے لیے ضروری تھا کہ ان کے دلوں میں اس جماعت کی عزت ہو جس جماعت نے آپ سے دین لیا اور آپ سے لے کر اگلی نسلوں کو دیا. اگر اس جماعت کی عزت، اس کا مقام، اس کا احترام دلوں میں نہیں ہوگا تو بعد میں آنے والے لوگ کبھی بھی ان کی بات کو عزت نہیں دیں گے، تسلیم نہیں کریں گے، ان کی بات کو اہمیت نہیں دیں گے. اس لیے کہ دنیا کا دستور یہی ہے کہ جن لوگوں کی عظمت دل میں ہوتی ہے ان کی بات کو اہمیت دی جاتی ہے، جن کی عظمت دل میں نہیں ہوتی ان کی باتوں کی بھی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی. تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اب ان کی عزت اور ان کی عظمت دلوں میں بٹھانا ضروری تھا. تو قرآن عظیم نے حضرات صحابہ کرام کی شان بیان کی. احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی انفرادی اور اجتماعی شان بیان کی، تاکہ ان صحابہ کی عزت، ان کی عظمت آنے والے جو انسان ہیں قیامت تک ان کے دلوں میں بیٹھ جائے. اور جب ان کی عزت، ان کی عدالت، ان کا احترام، ان کا تقوی، ان کی بزرگی مسلم ہو جائے گی، ان کا اخلاص تسلیم ہو جائے گا، تو پھر ان کی بات کو بھی لوگ سنیں گے، جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ہے. حقیقت ان کے منہ سے لے کر اپنے منہ سے اور اپنے قلم سے انہوں نے امت تک پہنچائی. تو اس لیے نبی علیہ السلام نے پھر صرف صحابہ کرام کی عظمت نہیں، صحابہ کے جو شاگرد تھے تابعین، ان کی عظمت بھی امت کے دلوں میں بٹھائی. پھر تابعین کے جو شاگرد تھے تبع تابعین، ان کی عظمت بھی دلوں میں بٹھائی، تاکہ یہ دین معتبر رہے،
اس دین کو لوگ اہمیت دیں جب ان کی زبانوں سے سنیں گے، اور وہ تمام راستے بند کر دیے کہ جن سے حضرات صحابہ کرام کا وقار مجروح ہوتا تھا، اس کو ٹھیس پہنچتی تھی، امت پر پابندی لگا دی۔ مثلا عبداللہ ابن محمد ابن جعفر وہ کہتے ہیں مجھے حدیث بیان کی عبداللہ ابن عباس نے، اور وہ کہتے ہیں مجھے حدیث بیان کی عبداللہ ابن معاویہ جمحی نے، اور عبداللہ ابن معاویہ جمحی کہتے ہیں کہ مجھے حدیث بیان کی ہے ابو الربیع سمان نے۔ وہ حضرت عمرو بن دینار جو مشہور بزرگ گزرے ہیں وہ ان سے روایت کرتے ہیں، تابعی ہیں، اور حضرت عمرو بن دینار صحابی رسول حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، اور وہ اللہ کے نبی سے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں انی اری الناس یکثرون واصحابی یقلون، میں دیکھتا ہوں آنے والے دور کو اپنی آنکھوں سے کہ ایک وقت آئے گا کہ عام لوگ بڑھتے جائیں گے، ان کی تعداد زیادہ ہوگی۔ ظاہر ہے کہ فتوحات ہو رہی ہیں، نئے نئے علاقے فتح ہو رہے ہیں، دور دراز ملک اسلام کے دائرے میں آ رہے ہیں، مختلف قبائل حلقہ بگوش اسلام ہو رہے ہیں، اور ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات اور ملنے کا شرف حاصل نہیں ہو رہا، یا اس وجہ سے کہ دور ہیں، یا اس وجہ سے کہ مثلا کسی عذر میں ہے، بیمار ہے، یا کوئی اور عذر ہے، یا اور مصروفیات ہیں جن کی وجہ سے وہ صحابیت کے شرف سے محروم ہیں، اور فتوحات بڑھتی جا رہی ہوں گی۔ دوسری طرف فرمایا وہ اصحابی یقلون، میرے صحابہ کم ہوتے جائیں گے۔ ظاہر ہے جب اور لوگ ان کی تعداد بڑھے گی تو صحابہ کی تعداد ان کے مقابلے میں کم ہوگی، اور پھر موت بھی ہے کہ دنیا سے جانا ہے، صحابہ نے بھی جانا ہے، انبیاء گئے ہیں دنیا سے، ان پر موت آئی ہے تو صحابہ پر بھی آنی ہے، تو رفتہ رفتہ صحابہ کی تعداد کم ہوتی جائے گی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فلا تسبوہم، اے آنے والی امت قیامت تک، اور اے وہ لوگوں جو نئے نئے اسلام میں داخل ہو رہے ہو اور انہیں مرتبہ صحابیت حاصل نہیں، صحابیت کا شرف حاصل نہیں، انہیں میں خبردار کر رہا ہوں فلا تسبوہم، میرے صحابہ کو گالی نہ دینا، میرے صحابہ کو برا بلا نہ کہنا۔ اور فرمایا من سبہم فعلیہ لعنت اللہ، جو ان کو گالی دے گا اس پر اللہ کی لعنت۔ ایک اور روایت ہے وہ بھی اسی طرح کی ہے، ابو عمرو بن حمدان کہتے ہیں مجھے حدیث بیان کی ہے حسن ابن سفیان نے، اور حسن ابن سفیان کہتے ہیں مجھے حدیث بیان کی ہے ہشام ابن عمار نے، ہشام ابن عمار کہتے ہیں مجھے حدیث بیان کی ہے بقیہ نے، اور بقیہ کہتے ہیں مجھے حدیث بیان کی ہے محمد ابن فضل الازدی نے، وہ حضرت عمرو ابن دینار سے، اور وہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ کہ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ انثال الناس علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کا نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایک جھپگٹا لگ گیا، بہت سارے لوگ جمع ہو گئے۔ جب اچھا خاصا اجتماع ہو گیا تو اللہ کے نبی نے ان کو خطاب کیا اور فرمایا کہ یوشک ان یکثر الناس، یوشک ان یکثر الناس ویقل اصحابی، قریب ہے وہ دور، وہ زمانہ کہ عام لوگوں کی تعداد بڑھ جائے گی، ان کی آبادی بڑھ جائے گی مسلمانوں کی، ویقل اصحابی، اور میرے صحابہ کم ہو جائیں گے، کم ہوتے ہوتے ختم ہو جائیں گے۔ فرمایا فلا تسبوا اصحابی، خبردار میرے صحابہ کو گالی نہ دینا، میرے صحابہ کو برا بلا نہ کہنا۔ اور پھر فرمایا لعن اللہ من سبہم، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس شخص پر لعنت کرے جو صحابہ کرام کو گالیاں دے۔ یہ اسی سند کے ساتھ، یعنی ابن حمدان کہتے ہیں حسن ابن سفیان کی سند سے، اور پھر وہ انہوں نے اپنی سند سے
عبد الجبار ابن ابی حازم سے یہ حدیث بیان کی. وہ حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دوسرے صحابی ہیں حضرت سہل, ان سے حدیث بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ایک دفعہ ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی, اللہم اغفر للصحابہ, اے اللہ صحابہ کرام کی بخشش فرما. اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ صحابہ سے غلطیاں ہوں گی, گناہ ہو سکتے ہیں, انسان ہے, نبی نہیں ہے, معصوم نہیں ہے, خطائیں ہو سکتی ہے, لیکن ان وہ کیسی مبارک خطائیں ہیں کہ جن کی مغفرت اور بخشش کے لیے نبی کی زبان دعا گو ہے. اللہ کے نبی اپنی زبان سے دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اللہ ان کی خطاؤں کو بخش دے, بڑی خطا ہو چھوٹی خطا ہو. صحابہ کی دیکھو, ہمیں حق نہیں کہ ہم صحابہ کی غلطیوں کو گننا شروع کر دیں. بھائی والدین میں تو میں ہوتی ہی نہیں ہوتی, جھگڑا ہو جاتا ہے, ایک دوسرے کو برا بلا بھی کہہ دیتے ہیں. اب بچے بھی اٹھ کر والدین کو برا بلا کہنا شروع کر سکتے ہیں؟ بھائی وہ والدین کا آپس کا معاملہ ہے. بچوں کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ والدین کا وقار ان کے دل سے ختم ہو جائے. اسی طرح باپ ہے, چچا ہے, وہ آپس میں لڑ رہے ہوں گے, برا بلا کہہ رہے ہوں گے. اولاد کو حق نہیں ہے, کسی ایک بھائی کی اولاد کو حق نہیں ہے کہ دوسرے چچا کی بے عزتی کرے, اس کی سائیڈ لے. بھائی وہ بڑے ہیں, وہ آپس میں لگے رہیں گے, کم از کم ان کے تو بزرگ ہیں. اور کسی چھوٹے کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے بزرگ کی توہین کرے. نبی علیہ السلام نے فرمایا من لم یوقر کبیرنا فلیس منا, جو ہمارے بڑے کی عزت نہیں کرے گا وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں. تو حضرات صحابہ کرام پوری امت کے بڑے ہیں, اکابر ہیں, بزرگ ہیں. اگر وہ آپس میں ایک دوسرے کو برا بلا کہیں, یہ ایسا ہے جیسے باپ اور چچا ایک دوسرے کو برا بلا کہیں. اولاد کو اور بھتیجوں کو حق حاصل نہیں ہے کہ چچا کا گریبان پکڑ لے, تایا کا گریبان پکڑ لے, ان کی لڑائی میں دخل لے. اسی طرح صحابہ کرام اس امت کے تایا ہیں, اعمام ہیں, ان کو امت کو حق حاصل نہیں ہے کہ ان کی لڑائی میں دخل لے. اور پھر فرمایا اللہم اغفر للصحابۃ ولمن رآ ولمن رآ, یا اللہ صحابہ کو معاف فرما دے, ان کی مغفرت فرما دے. میں نے بتایا نا کہ صرف صحابہ کرام کی عظمت نہیں, صحابہ کے شاگردوں کی عظمت بھی امت کے دلوں میں بٹھا دی, اور ان کے شاگردوں کی عزت بھی بٹھا دی. فرمایا جو عبد الجبار کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے پوچھا ابو حازم سے کہ ولیمن رآ کا کیا مطلب ہے, تو انہوں نے جواب دیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے مغفرت کی دعا کی ہے صحابہ کے لیے, اور جو اپنی آنکھوں سے کسی صحابی کو دیکھ لے, جو اپنی آنکھوں سے کسی صحابی کا دیدار کر لے, تو اللہ کے نبی نے اس کے لیے بھی مغفرت کی دعا فرما دی. اور پھر جو صحابی کو دیکھنے والے کی زیارت کر دے, صحابی کو دیکھنے والے کی زیارت کر دے, یعنی تبع تابعین, اللہ کے نبی نے اس کے لیے بھی بخشش اور مغفرت کی دعا فرما دی. تو جب ان کی بخشش, اللہ کے نبی کی دعا قبول ہے انشاءاللہ, اسی دنیا میں ہو گئی, تو یہ تینوں طبقے اس امت کے لیے محترم ہو گئے. اب جب ہمیں ان سے دین ملے گا تو وہ دین بھی معتبر اور محترم ہوگا. اس لیے صحابہ کرام کی عزت, صحابہ کرام کی قدر و قیمت, صحابہ کرام کا احترام, یہ ایمان کا حصہ ہے. اگر صحابہ کی بے احترامی دل میں آئے گی تو ایمان بچ نہیں سکتا, کیونکہ یہ ایمان ہمیں ان سے ملا ہے. تو اگر ان کا احترام دل سے چلا جائے گا تو ایمان کی قدر و قیمت بھی دل سے. اللہ صحابہ کرام کی محبت نصیب فرمائے.